بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا لونڈی کو بھی زنا کی سزا کے جرم میں رجم کیا جائے گا؟ یہ ہے ہمارے آج کے حدیث کے سبق کا موضوع۔ مشکوٰۃ المصابیح کتاب الحدود 3563 حدیث کتاب میں اور 9 باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا زنت امۃ احدکم فتبین زناها فلیجلدها الحد ولا یثرب علیہا ثم ان زنت فلیجلدها الحد ولا یثرب ثم ان زنت الثالثة فتبین زناها فلیبعها ولو بحبل من شعر متفق علیہ۔ معزز خواتین حضرات، آپ نے سماعت فرمایا کہ یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ تفصیلی حوالہ اس کا کچھ یوں ہے کہ صحیح بخاری کتاب البیوع اور باب ہے مدبر کا بیچنا کیسا ہے، 110واں باب، 2234ویں حدیث، اور یہی حدیث صحیح بخاری میں 6839 بھی ہے، 2152 میں بھی ہے، صحیح مسلم میں 4445، سنن ترمذی میں 1440، سنن ابی داؤد میں 4470۔ تو حدیث سند کے اعتبار سے تمام تر شکوک و شبہات سے بالا تر ہے۔ براہ راست اس کے ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کی لونڈی زنا کرے تو اس کا زنا واضح ہو جائے تو وہ اس پر حد قائم کرے اور اسے عار نہ دلائے، پھر اگر وہ زنا کرے تو وہ اس پر حد قائم کرے اور اسے عار نہ دلائے، پھر اگر وہ تیسری مرتبہ زنا کرے تو اسے بیچ دے، خواہ بالوں کی رسی کے عوض کیوں نہ بیچنا پڑے۔ معزز خواتین و حضرات، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا لونڈی کو رجم نہیں کیا جا سکتا؟ بالکل نہیں کیا جا سکتا، اور شریعت اسلامیہ نے اس کو بیچنے کا حکم کیوں دیا؟ کہ وہ بنیادی طور پر ایک فاحشہ عورت ہے جو کسی مسلمان کے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ اور اس حدیث میں جو حد لگانے کا تعلق ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مالک جو ہے وہ بذات خود اسے کوڑے مارنا شروع کر دے، بلکہ یہ حق عدالت کو ہے، ثبوت پیش کیے جائیں اور عدالت اس کو کوڑے مارنے کی سزا دے، اور حد جاری ہونے کے بعد کوئی آزاد ہو کوئی غلام ہو، اسے تام یا ملامت نہیں ہوگی، اس لیے کہ مجرم نے اپنے گناہ کا کفارہ دے دیا ہے۔ اور یہاں پر ایک سوال آ جاتا ہے کہ بھئی لونڈی اگر بدکارہ ہے، ہم کسی کے سامنے جا کر اس کو فروخت کریں گے تو پھر وہ وہاں جا کر بھی تباہی مچائے گی؟ ضروری نہیں ہے۔ اور ضروری کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہر انسان، اس کا اپنا اپنا ایک ماحول ہوتا ہے، اپنا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے۔ عین ممکن ہے جس مالک کے آگے آپ اس کو فروخت کریں، جس آدمی کے آگے فروخت کریں، وہ اس انداز سے اس کی نگرانی کرے کہ اسے یہ فعل شنیع سر انجام دینے کا موقع نہ مل سکے۔ یہاں ایک اور چیز بھی ہمارے سامنے آ جاتی ہے، اور وہ یہ کہ بعض طبیعتیں اس قدر ڈھیٹ ہوتی ہیں کہ بار بار گناہ کرتی ہیں، اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بد فطرت غلام اور نوکر کو اپنے آپ سے دور کر دینا چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ حدیث آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔